السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک اور نئے اسکالرشپ کے بارے میں، انڈونیشیا کے۔ جیسے پہلے ہی میں دو اسکالرشپس پہ انڈونیشیا کی ویڈیو بنا چکا ہوں، ایک KNB اسکالرشپ اور دوسرا IIU اسکالرشپ ہے۔ ان دونوں کے لیے ریکمنڈیشن لیٹر فرام ایمبیسی ریکوائرڈ تھا، لیکن جو بھی اسکالرشپ لے کے آ رہا ہوں اس کے لیے ایسا کوئی بھی ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈسکرپشن میں کچھ واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، کچھ فیس بک گروپ کا بھی ہے، اس کے ساتھ انسٹاگرام اور ویب سائٹ بھی آپ کی ہیلپ کے لیے لنک ڈالا ہوا ہے۔ جو چیز مسئلہ ہو آپ وہ جوائن کریں، اسپیشلی واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، اور جو مسئلہ ہو آپ وہ وہاں سے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے۔ انڈونیشیا کا یہ اسکالرشپ ہے، آپ نے گوگل پہ سمپل جانا ہے اور UMS اسکالرشپ لکھنا ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ پہ لے کے جاؤں گا اور وہیں سے ہی اسکالرشپ بتاؤں گا۔ یہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے، انٹرنیشنل پریورٹی اسکالرشپ۔ اس کو میں جا کے اوپن لنک نیو ٹیپ کروں گا اور یہاں سے اوپن کر دوں گا۔ دوسری چیز اب یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریورٹی اسکالرشپ، اب یونیورسٹی کا جو نام ہے وہ ہے یونیورسٹاز محمدیہ سورکرتا، یہ یونیورسٹی کا نام ہے، اور جس اسکالرشپ کے تھرو لوگوں کو انٹرنیشنل اسکالرشپ پرووائڈ کیا جائے گا اس کا نام IPS ہے۔ IPS کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پریورٹی اسکالرشپ۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ اسپیسیفکلی فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہوگا۔ یہاں پہ بریف سے انٹروڈکشن ہے، یہاں پہ اسکالرشپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی انڈر گریجویٹ والوں کے لیے یا گریجویٹ والوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس اسکالرشپ میں بیچلرز والے بھی سب اپلائی کر سکتے ہیں، ماسٹر والے بھی کر سکتے ہیں، اور PhD والے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اپلیکیشن فیس بھی یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ IP پرووائڈ اپارچونیٹیز، یعنی جو انہوں نے سینئر ہائی اسکول، پاکستان میں ہماری کنٹری میں سینئر ہائی اسکول FSC کو یا HSSC یعنی 12 کلاسوں کو بولا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ بیچلرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب فیلڈ آف اسٹڈی یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے، کون کون سی فیلڈ آف اسٹڈیز ہیں وہ بھی آپ ذرا سا یہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں۔ جتنے بھی انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں، جیسا کہ ریگولر ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہوں گے۔ کوئی آن لائن اسکالرشپ نہیں ہے، بلکہ آپ کو انڈونیشیا جا کر یہاں پہ ڈگری کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہاں پہ اگر جو لینگویج ہے نا پراپر، وہ انگلش لینگویج نہیں ہے۔ یہاں پہ بھاشا جو ان کی آفیشیل لینگویج ہے اسی میں ہی آپ کو پروگرام یعنی آپ کی اسٹڈیز کی جائیں گی۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو 6 مہینے اور 1 سال ہوگا اس میں وہ آپ کو اپنی لینگویج سکھائیں گے بھی، جیسے چائنا اپنی لینگویج سکھاتا ہے ویسے ہی آپ کو انڈونیشیا والے بھی اپنی لینگویج سکھائیں گے۔ ہاں، جو انٹرنیشنل کلاس ہے وہ انگلش میں ہی ہوگی، اسلامک اسٹڈیز تو ہوگی ہی عربک میں، چاہے انڈونیشیا ہو، ٹرکی ہو، سعودیہ ہو، دبئی ہو۔ یہاں پہ جتنے بھی عربک کے کورسز ہیں وہ انٹرنیشنل لینگویج میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ عربک میں ہی لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو کورسز ہیں انہوں نے بتا دیا کہ انٹرنیشنل جو کورسز ہوں گے ان کے لیے انگلش لینگویج ہوگی، اور باقی جو نارمل کورسز ہیں ان کے لیے بھاشا لینگویج ہوگی، اور بھاشا لینگویج بھی وہ آپ کو خود سکھائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں جی اسکالرشپ ویلیو، سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے کہ بھائی اسکالرشپ میں مل کیا کیا رہا ہے۔ تو انڈر گریجویٹ 8 سمسٹر کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، تو جتنی ٹیوشن فیس ہے اسکالرشپ کے ذریعے کور کی جائے گی۔ مہینے کے میں جو رہنے کے لیے آپ کو اماؤنٹ دی جائے گی وہ 17.5 لاکھ انڈونیشین روپی دی جائے گی۔ ہر مہینے کتابوں کے لیے آپ کو 50,000 دیا جائے گا۔ ویزا کے لیے جو فیس ہے وہ بھی یہی دیں گے، آپ کو اسٹے پرمٹ بھی یہی دیں گے۔ جب آپ ڈگری کریں گے واپس آنے کے لیے فلائٹ ٹکٹ بھی انہی کی طرف سے ہوگا۔ ہیلتھ انشورنس بھی یہی آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور بھاشا یہ دیکھیں وہ جو میں نے بات کی تھی نا، یہ آپ کو سکھائیں گے لینگویج، وہ یہ ہے کہ فری بھاشا کلاس آپ کو 1 سال کے لیے یہ لوگ پڑھائیں گے بھی۔ اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ ہے، جس میں آپ کا ماسٹرز PhD اور ڈاکٹورل پروگرام آ جاتا ہے۔ ماسٹرز کے لیے 4 سمسٹر کی ٹیوشن فیس کور کی جائے گی، اور ڈاکٹورل پروگرام کے لیے 6 سمسٹر کی جائے گی۔ لیونگ الاؤنس دونوں کا سیم ہی ہے، ماسٹرز والوں کا بھی اور بیچلرز والوں کا بھی۔ باقی آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ سب کی سب سیم ہے، جو کہ بیچلرز کے لیے تھی وہی پوسٹ گریجویٹ کے لیے بھی ہیں۔ ابھی سمپل یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ بھائی ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے۔ ڈاکومنٹس سب سیم ہی ہوتے ہیں جو کہ باقی اسکالرشپس کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک فلو چارٹ بنایا گیا، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً سارا ہی پروسیس خود ہی سمجھ آ جائے گا۔
تو یہ میں نے خود دیکھ لیا، میں آپ کو وربلی سا بتا دیتا ہوں۔ سمپل آپ نے سٹارٹ ایسے کرنا ہے کہ ویب سائٹ کھولنی ہے، وہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے اور وہاں پہ اپنے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں۔ اگر وہ اپلوڈ کرنے کے بعد وہ آپ کی پروفائل دیکھیں گے، اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو وہ آپ کو ای میل کر دیں گے کہ بھائی آپ کا نہیں پاس ہوا۔ اگر پاس ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ جائیں گے، کنڈکٹ کریں گے سلیکشن فیز 2۔ اس میں بھی جا کے کچھ اپلیکنٹس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، کچھ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ جن کو ریجیکٹ کیا جائے گا یہاں پہ دیکھیں، ان کو سیدھا سمپل لا کے یہاں پہ ای میل کے ذریعے بتا دیا جائے گا، اور جن کو سلیکٹ کر دیا گیا ان کو اگلے پروسیس پہ لے کے جائیں گے اور ان کو ایشو لیٹر کریں گے ایکسیپٹنس کا، ٹھیک ہے، لیٹر آف ایکسیپٹنس ان کو دیا جائے گا۔ وہ لیٹر آف ایکسیپٹنس لے کے اپلائی کریں گے اسٹڈی پرمٹ کے لیے۔ obvious سی بات ہے، جو اسٹڈی پرمٹ جو ہوگا وہ آپ کو ایمبیسی کے تھرو ہی اپلائی کیا جائے گا۔ ایمبیسی میں جب اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو ٹیلی ایکس ویزا دیا جائے گا۔ آپ نے وہ ٹیلی ایکس ویزا جو ہوگا وہ اپلیکینٹ کو بھیجا جائے گا، یعنی آپ کو بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ویزا مل جائے گا تو پھر آپ نے سمپل ویزا میں ٹکٹ لگانا ہے اور اپنا جو ہے وہ انڈونیشیا آ جانا ہے۔ انڈونیشیا آنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ یونیورسٹی میں سے کوئی آفیشیل آپ کا آئے گا، کوئی جو آپ کو وہاں سے پک کرے گا۔ اب پک جب آپ وہاں یونیورسٹی پہنچیں گے تو آپ کے پاس دو پروسیس ہوں گے، یا تو آپ جا کے خود کو ہی جو نیئرسٹ امیگریشن آفس ہے وہاں پہ جا کے رپورٹ کریں گے کہ بھائی میں اپنی کنٹری سے آ چکا ہوں یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے، اور یہاں پہ لمیٹڈ سٹے یعنی 2 سال کی اگر ڈگری ہے تو وہ آپ کو اتنے ٹائم کے لیے آپ کو ویزا دیں گے، یا تو آپ کو خود جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، خود جا کے رجسٹر کروانا پڑے گا، وہ اسٹوڈنٹ نمبر اور آئی ڈی کارڈ دے دیں گے، یا آپ کو کسی یونیورسٹی والے کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ خود بھی ڈیٹیل کے لیے پڑھ لیجئے گا آپ کو، تاکہ یہاں سے تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے گی۔ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ہر کنٹری میں آپ کے ملک کی ایمبیسی ہو، جیسے پاکستان میں نہ تائیوان کی ایمبیسی ہے نہ فن لینڈ کی ایمبیسی ہے، تو جب ویزا لگوانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو باہر کسی اور کنٹری میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ ان کی ایمبیسیز موجود ہوں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن کی جو ایمبیسی ہیں وہ انڈونیشیا میں نہیں ہیں، تو اس لیے پھر اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کروائیں۔ اس لیے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کم سے کم 1.5 سال کا آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ، یعنی آپ کی پاسپورٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کم سے کم 1.5 سے 2 سال رہتے ہوں، تب جا کے آپ اس کے لیے اپلائی کریں، تاکہ ویزے کے پروسیس کو بھی ٹائم لگے گا۔ جب آپ کا ویزا لگے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ وہاں پہ جا سکیں، اور نارملی 1.5-2 سالوں کے اندر بندہ اپنے ملک کا چکر لگا ہی لیتا ہے۔ تو پھر جب آپ اپنی کنٹری میں واپس آئیں تو یہاں پہ آ کے اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو آپ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا اسکالرشپ تھا جس میں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ آئی پی ایس کے تھرو دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے KNB میں بھی تقریباً اتنا ہی اسٹائپنڈ تھا، اور جو IIU یعنی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی انڈونیشیا اس کا بھی اسٹائپنڈ اتنا ہی تھا، 17.5 لاکھ روپیہ۔ تو اسکالرشپ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، تو آپ چاہیں تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہے۔ تو ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔